سرکار یوں مناؤں گا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا، جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا به اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ اگر شعر سمجھ میں آ گیا ہو تو بول دے سبحان اللہ۔ چشمہ الفت سے طور دیکھیں گے ہم، مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے۔ فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے، جو ان کے در سے ہے رکھا امید کرم، انہیں آ کر تو خود ضرورت سلام کرتی ہے۔ اور یہ میری دوسری حاضری بخشپور امریا میں ہو رہی ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت محبوب الاصفیاء حضرت عطا شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک میں یہ میری خوش نصیبی سعادت مندی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں مجمع منتشر ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں بائیں کچھ لوگ دائیں، اور چہرے پہ جس طریقے سے داغ ہو جایا کرتا ہے اس طریقے سے لوگوں نے مجمع کو خالی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کا مہمان ہوں، میں بھی آپ کا محبوب ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں، مہمان ہوں۔ تو مہمان کی قدر کیسی کرنی چاہیے، مہمان کی ضیافت کیسی کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے حضرات پڑھ کر چلے گئے کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگ تو سننے والے ہیں، اگر میری آواز آپ سن رہے ہو تو آ جائیں، لیکن انشاءاللہ آپ نہیں آئیں گے، ابھی 10 منٹ کے بعد ضرور آئیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بول دے سبحان اللہ۔ دو شعر صاحب مزار کی شان میں، رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر۔ اگر مصرع صحیح ہو تو بائیں والے بولے سبحان اللہ۔ رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر، ذرہ ہے مثل پھول تمہارے مزار پر۔ رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر، ذرہ ہے مثل پھول تمہارے مزار پر۔ بیمار لاکھ اچھے ہوئے، بیمار لاکھ اچھے ہوئے، ان کے فیض سے وجہ شفا ہے دھول تمہارے مزار پر۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ اور دو مصرے اور تازہ لے کر آیا ہوں کہ کیا بتاؤں کہ کیا ہے عطا شاہ میاں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا ہے عطا شاہ میاں، باخدا ایک آتا ہے عطا شاہ میاں۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ دیکھیے حضرات، منبر نور پہ علماء کرام اور شورائے اعظام کا ابھی بھی قافلہ موجود ہے، خصوصی طور پر استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مفتی انوار الحق مصطفی، بہت جید عالم اور قابل آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر رکھے۔ دوسری جانب استاذ الشورا کہیں تو کم، شہنشاہ نغمات کہیں تو کم، اندلیب گلشن رسالت کہیں تو کم، جن کی نعتخوانی اور جن کی سحر انگیز آواز کو سن کر میں باشعور ہوا، جن سے میری مراد شاعر اسلام مداح خولانا مندلیب گلشن رسالت حضرت عبدالوکیل مبارک پوری تشریف فرما ہے، نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت مولانا سید ریحان صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہے، دیگر حضرات ہیں، تعارف زیادہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حاضری آج کی
قابل قدر علی جناب فیاض صاحب، ان کے تمام رفقا، احبا، اقربا، اب تمام محبین مخلصین کی وجہ سے ہوئی ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنی دیر تک آپ محبت سے سنجیدگی سے سننا چاہیں گے اتنی دیر ہی سناؤں گا. اجازت ہے تو میں مصرع کہوں کہ کیا بتاؤں کہ کیا ہے آتاشا میاں؟ جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا دوسرا مصرع اور آخر مصرع نہیں کہوں گا. کیا بتاؤں کہ کیا ہے آتاشا میاں؟ کیا بتاؤں کہ کیا ہے آتاشا میاں؟ باخدا ایک آتا ہے آتاشا میاں. غم کے مارو انہیں ایک نظر دیکھ لو. کیا بات ہے. ابھی تو باحیات نہیں ہے کہ ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر سکو، کم سے کم ان کے تربت انور مزار پرانوار کو تو دیکھ لو. غم کے مارو انہیں ایک نظر دیکھ لو. درد دل کی دوا ہے آتاشا میاں، درد دل کی دوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس عطاشا میاں، سرزمین بخش پور، نعرہ تکبیر زندہ باد. باخدا ایک آتا ہے آتاشا میاں. سب سے پہلے میں اپنی تقریر اور اپنے بیان کی شروعات میں حدیث رسول سے کیا کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. ان علی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. وقال الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ان دعا موقوف بین السماء والارض لا يصد منه شیء حتی تصلی علی نبی او کما قال رسول اللہ. بول دے سبحان اللہ. ترجمہ دیکھے، حضرت علی سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر جمیل ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑھتا ہو، مجھ پہ درود نہ بھیجتا ہو. اسی موقع سے عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا، خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، خلیفہ دوم نے فرمایا، فارق حق و باطل نے فرمایا اے لوگوں سنو، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، بارگاہ اجابت سے نہیں ٹکراتی. جو آدمی مانگتا ہے نہیں دیا جاتا، جو فریاد کرتا ہے فریاد پوری نہیں ہوتی، جو دعا کرتا ہے وہ دعا مکمل نہیں ہوتی. نعمت اللہ قادری اس حدیث پاک کی ضمن میں دو جملے اور بڑھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، دعا کرنے والا کسی مجلس میں کیوں نہ کرتا ہو دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے دعا کرنے والا کسی بھی بزم پاک میں کیوں نہ کرتا ہو دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے دعا کرنے والا کسی زمین کے خطے میں کیوں نہ کرتا ہو دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے دعا کرنے والا کسی مدارس کے کونے میں کیوں نہ کرتا ہو دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے دعا کرنے والا کسی مساجد کے گوشے میں کیوں نہ کرتا ہو دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے دعا کرنے والا مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، تحت و فوق ہو، کہیں بھی ہو، اپنوں کی محفل ہو، بیگانوں کی محفل ہو، چٹیل میدان ہو یا بیابان ہو، کہیں بھی کرے دعا قبول نہیں ہوتی. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں جب تک کہ دعا کرنے والا، جب تک کہ مانگنے والا فریادی اپنے نبی پہ درود نہ پڑھے دعا قبول نہیں ہوتی. بات ہے. واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد. شاعر کہتا ہے چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے. اس پہ پورے مجمع کا سپورٹ میں چاہتا ہوں. بھائی مصرع سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کوئی انگریزی، فارسی، سریانی، عبرانی زبان میں نہیں، آپ کی مادری زبان اردو ہے، اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ کریں. چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے. اور یہ شعر پورے مجمع کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں. شب حیات کے گیسو سنور ہی جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب حیات کے گیسو سنور ہی جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات لٹانے والوں نے کیا کیا نہ لٹایا، لٹانے والوں نے کیا کیا نہ لٹایا. حضرت توجہ چاہتا ہوں. بے شک
کرم فرمائی ہو جائے کہ لوٹانے والوں نے کیا کیا نہ لوٹایا. حضرت ابوبکر نے کیا نہ لوٹایا, حضرت عمر نے کیا نہ لوٹایا, حضرت عثمان نے کیا نہ لوٹایا, حضرت علی نے کیا نہ لوٹایا, حضرت طلحہ اور زبیر نے اسلام اور بانی اسلام کے نام پہ کیا نہ لوٹایا, حضرت سعد بن ابی وقاص ہو یا عبیدہ بن جراح ہو یا سعید بن زید ہو یا صہیب رومی ہو یا سلمان فارسی ہو یا بلال حبشی ہو, کیا نہ لوٹایا. بلکہ یوں کہہ کر میں آگے بڑھوں, یہی صحابہ ایمان لانے سے پہلے ان کا مزاج یہ تھا, یہ دولت میری ہے, یہ ثروت میری ہے, یہ عزت میری ہے, یہ شوکت میری ہے, یہ جان میری ہے, یہ جہان میرے ہے. لیکن یہی صحابہ ایمان لانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر عرض کیا تھا, یا رسول اللہ یہ دولت بھی آپ کے لیے ہے, یہ ثروت بھی آپ کے لیے ہے, یہ عزت بھی آپ کے لیے ہے, عظمت بھی آپ کے لیے ہے, یہ جان بھی آپ کے لیے ہے, جہان بھی آپ کے لیے ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اور اے دنیا والوں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ابھی تو یہ تقریر کی ابتدا بلکہ تمہیدی کلمات میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح باذوق ہو جائے. اب درود شریف پیش کر لے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و بارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ مائک اچھا ہے آپ کا آپریٹر صاحب. واپسی اگر بڑھ جائے تو بڑھا دے, صرف واپسی تھوڑی سی اور ریٹرننگ آواز. ہاں ایک مرتبہ اور درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اپنی یا بیداری کا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور ہو سکے تو کوئی مجمع سے کوئی نوجوان نعرہ لگا دے تاکہ میں اپنی تقریر کی شروعات کر دوں. کوئی نعرہ لگا سکتا ہے مجمع سے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر جواب دے. نعرہ رسالت, نعرہ غوث, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, حضور عطا سامیہ قبلہ, حضور عطا سامیہ قبلہ, سرزمین بقسپور, سرزمین بقسپور, حضور نعمت اللہ صاحب قبلہ. حضرات اگر آپ تک نعرہ پہنچ گیا ہو تو آپ اگر آ سکتے ہو تو آ جائیں. آپ ہی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آ جائیں. اور یہ جو جگہ خالی ہے آپ چچا جان ادھر آ جاؤ اور آگے آ جائیں. جتنی دیر آپ سنیں محبت سے باذوق سنیں اور علماء کرام سے قریب ہو جائیں. ابھی تک جو سن رہے تھے وہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہو, لیکن جی ایک ایسی نصیحت بتا کے جائیں گے. پچھلی بار مجھے تقریر حضرت کی سننے کو نہیں ملی, بہت بڑا افسوس ہوا مجھے اس بات کا. چلیے ٹھیک ہے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ میں نے کہا ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہا تاکہ آپ کے ہاتھ میں بھی قوت آ جائے, زبان میں بھی قوت ہو جائے, عقیدے میں بالیدگی پیدا ہو جائے, ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے, ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. جب کلمہ طیبہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے یا آپ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان بھی پاک ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ میں قوت آتی ہے, ایمان میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے. اے مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں ابھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے, لوک سبھا کا الیکشن ہوگا, پارلیمنٹ کا ممبر بنایا جائے گا, پردھان منتری بنایا جائے گا, اور یہ پارٹیاں آئیں گی آپ کو کہیں گی حمایت میں نعرہ لگانے کے لیے. آپ کود کود کر, پھانت پھانت کر, دوڑ کر, بھاگ کر نعرہ لگائیں گے, ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں گے, کبھی پیر سے چل کر آپ نعرہ لگائیں گے. ان کی حمایت میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے, آپ اپنی زبان میں زبان سے کلمات اس کی حمایت میں, اس کی تعریف و توصیف میں آپ بلند کریں گے. لیکن نعمت اللہ قادری یہ کہنا چاہتا ہے, اے لوگوں آپ اگر کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی ہو یا سپا یا بسپا ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اگر اس کی حمایت میں آپ نعرہ لگاتے ہو, ہاتھ اٹھاتے ہو, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ کے ہاتھ کی حفاظت یہ پارٹیاں کریں گی, آپ کی عزت کی حفاظت یہ پارٹیاں کریں گی, آپ کے وقار کی حفاظت یہ پارٹیاں کریں گی, آپ کی اولاد کی حفاظت یہ پارٹیاں کریں گی. اس کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے. لیکن نعمت اللہ قادری گارنٹی لیتا ہے, اگر نبی کی حمایت میں, حضرت علی کی حمایت میں, آل رسول کی حمایت میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اگر
آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ کے ہاتھ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی اولاد کی بھی حفاظت ہوگی نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی نصیحت حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات ایک مرتبہ اور سارے لوگ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ صرف 2 شعر ترنم میں پیش کر دوں، اجازت جی ہے؟ آتا ہے، جی کتنے آتا لوگوں کی اجازت ہے؟ کتنے لوگوں کی ہاتھ اٹھا کر بتائے تو؟ اچھا ماشاءاللہ، سارے لوگوں کی ملاحظہ کریں۔ زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتے ہیں۔ حضرات ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے عبد الوکیل بھائی مبارک پوری صاحبی کا شعر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، یا انہی کا شعر معنی خیز ہو۔ میرا بھی شعر معنی خیز ہے بفضل اللہ، اگر آپ باغور ملاحظہ کریں گے ہے کہ شعر دیکھیں۔ کہا خدا نے سر حشری بخش دی امت، سبحان اللہ، کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ آپ کی یہی ادائیں دیکھیں، رات کے 1 بجنے والا ہے، 12:55 ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی بیداری، یہ تیاری، یہ سماعت، یہ ذوق، یہ شوق میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر پروردگار نے قبول فرما لیا تو شاعر کہتا ہے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہوا چلتی ہے، طوفان آتا ہے، آندھی چلتی ہے، اشجار جھومنے لگتے ہیں، ڈالیاں ہلنے لگتی ہیں، پتے خوب گرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوا نے اپنے دوش پہ پتے کو اٹھایا، کبھی گندی جگہ پہ، کبھی نالیوں میں، کبھی چپلوں کے نیچے، کبھی جوتوں کے نیچے، کبھی گاڑی کے پہیوں کے نیچے۔ وہ ہوائیں، وہ طوفان ان پتوں کو اڑائے پھرتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک پتے کو کہ ہوا آئی چلی گئی، طوفان آیا چلا گیا، آندھی آئی چلی گئی، لیکن صرف ایک پتا تھا جو اپنی جگہ پہ قائم و دائم تھا، اپنی جگہ پہ ساکت و جامد تھا، اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس پتے سے پوچھا ہے پتا یہ تو بتا، یہ جو دائیں جا رہے ہیں، یہ جو بائیں جا رہے ہیں، کبھی گاڑی کے نیچے، کبھی گاڑی کے پہیوں کے تہ میں، کبھی سمندروں میں، کبھی نہروں میں، کبھی نالیوں میں، یہ تو تیرے بھائی ہیں، تیرے ہی طرح ہلکے پھلکے ہیں، تیرے ہی طرح کمزور ہیں، تیرے ہی طرح نحیف و ناتوا ہیں، لیکن تو ایک پتا ہے کہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہو، باقی پتے دائیں بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں اور بائیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پتے نے جواب دیا ہے نعمت اللہ قادری، مجھے دیکھو اور غور سے دیکھو، اگرچہ میں ہلکا پھلکا ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ نہیں ناتوا ہوں، اگرچہ ان پتوں کا بھائی پتا ضرور ہوں، لیکن میرے اوپر ایک بلند پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا اثر مجھ پہ نہیں پڑتا، طوفان کا اثر مجھ پہ نہیں، کسی طاقت کا زور مجھ پہ نہیں۔ اے بخش پور کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، حضرت عطا شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل کی تقریب میں آنے والوں، ارے نعمت اللہ قادری ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہر ایک فرد سمجھ گیا کہ جب ایک پتے پر بلند پتھر پڑ جائے تو گندی جگہ پہ وہ نہیں جا سکتا، نالیوں میں نہیں جا سکتا، سمندر کی سیلانی کی سیر نہیں کر سکتا، موجوں کی طغیانی میں ڈبکی نہیں مار سکتا، اوپر نیچے نہیں جا سکتا۔ تو اے مسلمانوں، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق کے دامان ہمارے ہاتھوں میں ہے، عدالت کے شہسوار عمر فاروق اعظم کے دامان ہمارے ہاتھوں میں ہے، سخاوت کا لمبردار عثمان ذو النورین
का दामन हमारे हाथों में है, शुजात के बादशाह अली मुर्तजा का दामन आपके हाथों में है, सैयदुल शोहदा इमाम अली मकाम का दामन हमारे हाथों में है, इमाम आजम का दामन, गौसे आजम का दामन, ख्वाजा आजम का दामन, निजाम आजम का दामन हमारे हाथों में है, मुजद्दिद आजम का दामन हमारे हाथों में है, मुफ्ती आजम का दामन हमारे हाथों में है। और जिनका उर्स, जिनकी महफिल, जिनका जलसा, जिनकी कॉन्फ्रेंस जिनके नाम से मना रहे हो, हजरत अता शाह रहमतुल्लाह अलैह के दामन हमारे हाथों में, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में, उनकी अकीदत हमारे दिलों में घर कर चुकी है। मैं बताना ये चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, न जबान होगी न ध्यान होगा, जब किसी की मुंह की पहचान न होगी, माँ बेटी से, बेटी माँ से, जब बाप बेटा से, बेटा बाप से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से जब भागते नजर आएंगे ऐसे परेशान कुन माहौल में, जबकि हजरत आदम जवाब दे देंगे, हजरत नूह जवाब दे देंगे, हजरत शीश जवाब दे देंगे, हजरत लूत जवाब दे देंगे, मेरे आका फरमाते नजर आएंगे, आना लहा, आओ आओ मैं इसी काम के लिए हूँ, तेरी शफात के लिए हूँ। अल मुख्तसर नबी की अता से, नबी के फैज से, नबी के करम से ये कहना चाहता हूँ, ये जितने बेवसीला वाले हैं, अल्लाह रसूल से इनाद रखने वाले हैं, औलिया किराम से दुश्मनी रखने वाले हैं, गरीब नवाज को गालियां देने वाले हैं, सैयदुल शोहदा इमाम अली मकाम से इनाद रखने वाले हैं। मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ, खुलफाए राशिदीन की को बुरा भला कहने वाले हैं, उनकी बदगोई बयान करने वाले हैं, उनकी शान की तौहीन कर रहे हैं, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं पत्तों की तरह भटकते नजर आएंगे। हम साहिबे मजार हजरत अता शाह रहमतुल्लाह अलैह के दामन में सिमटे और छुपे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बकशपुर, सरजमीने बकशपुर, नारे तकबीर। साहिब तसनीफात कसीरा, मुय्यद मिल्लत बाहिरा, मुजद्दिद में तेमाजिया, वली कामिल, इल्म ज़ाहिर व बातिन के संगम, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत और रिजवान फरमाते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। शेर का इस्तेकबाल करें, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हजरात, आज जो हम जलसा मनाते हैं, जलसा करते हैं, उर्से पाक करते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, ये तारीख बहुत अहम है। रबीउन नूर शरीफ का महीना चल रहा है, शबे नूर अभी हमारी नजरों से ओझल हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, ये खुशियां मनाना, ये मसरत और शादमानी बांटना, ये कोई आज का तरीका नहीं, ये आज का रिवाज नहीं, बल्कि ये सहाबे कराम से चला रहा है। सहाबे कराम से मैंने आयते करीमा की तिलावत की है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब ऐलान कर दो, अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत ही पे चाहिए कि लोग खुशियां मनाएं। बेशक खुशियां मनाएं। सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, हालांकि 1 बज रहा है, वक्त की नजाकत भी मैं देख रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि यहाँ 1 बजे तक या 1:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है, लेकिन जब मुझे सबसे लास्ट में ही पेश किया जाता है, पिछली मर्तबा भी ऐसे ही हुआ और इस मर्तबा भी यही, मुझे इसका अच्छी बात है, मुझे इसका कोई शिकवा नहीं। भाई जब कई मेहमान हो तो किसी न किसी को बाद में तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी तरतीब मुझे समझ में नहीं आई कि एक लाइन से, एक तरतीब से कलाम ही कलाम, अशार ही अशार, शोरा ही शोरा, हाँ, मद्दाहन रसूल ही मद्दाहन रसूल, मुसलसल 12:30 बजे तक आपने कलाम सुना है, चाहे प्रोग्राम की शुरुआत 8:30 से हो या 9 बजे से हो, तकरीबन 3.5-4 घंटे मुसलसल कलाम, उसके बाद आप तकरीर सुन रहे हैं। खैर, ये आपका ज़ौक़ है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी सुनने को मिला कि जलसे में अफरा तफरी का माहौल, बदनज़मी भी फैली। आप उन चीजों को हरगिज़, बदनज़मी का शिकार आप अपने जलसे को ना होने दें। ये आपका जलसा है, ये आपकी कॉन्फ्रेंस है, साहिबे मज़ार के फूज़ो बरकात हैं, इसे कामयाब करना आपका ही काम है। और शरीयत मुत्तहरा पे चलना हर एक के लिए जरूरी है, हक है। हर चीज से पहले अव्वल दर्जा शरीयत मुत्तहरा है।
ہمیں صاحب مزار ہم سے اسی وقت خوش ہوں گے کہ جب شریعت کے مطابق ہی یہ ہر کام کو ہم انجام دیں گے انشاءاللہ. جیسے کیسے آپ نے قوالیوں کو چھوڑا، جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا، سبحان اللہ، علماء کو بلایا، فضلہ کو بلایا، نقبہ کو، مداحان رسول کو. یہ ایسی چیز ہے کہ بتایا جاتا ہے جس گاؤں سے، جس بستی سے علماء کرام کا گزر ہوتا ہے 40 دن کے لیے اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ درس نظامیہ کی ایک عظیم کتاب شرح قائد میں یہ حدیث پاک ہے کہ 40 دنوں کے لیے. اب آپ نے ایک عالم نہیں کئی علماء کو بلایا ہے اور ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا ہے. میں عرض کرنا یہی چاہتا ہوں کہ یہ جشن کہاں سے ثابت ہے، یہ خوشی کہاں سے ثابت؟ قرآن پاک کی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اعلان کر دو جب میرا فضل اور رحمت آوے تو خوشیاں منایا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج میں ثابت کروں گا خوشیاں منانا، مسرت و شادمانی بانٹنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا کوئی آج کا طریقہ نہیں، میرے سرکار کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. میرے آقا کا طریقہ ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے مسلمانوں. وہ کیسے؟ اب سنیں الفاظ حدیث. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطريق وينادون يا محمد يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاظ حدیث میں نے سنا ہے. دیکھیے حدیث پاک میرے آقا کے قول و فعل و تقریر کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا سرکار کے قول فعل تقریر تینوں چیزوں کو، صحابہ کے بھی قول و فعل و تقریر کو کہا جاتا ہے. جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ مدینہ شریف میں مرد اور عورتیں اپنے گھر کے چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ٹہل رہے تھے. نوجوانان مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. مردوں نے کہا جا رسول اللہ، عورتوں نے کہا جا حبیب اللہ. اور مدینہ شریف کی در و دیوار سے آواز آ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. یعنی جب آقا مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کر جب آئے تو پورا مدینہ بقع نور بنا دیا گیا تھا اور آقا کی اونٹنی آگے گزر رہی تھی. ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آقا میرے یہاں قیام فرمائے، ہر صحابی کی تمنا کہ آقا میرے یہاں نزول فرمائے. میرے آقا نے فرمایا یہ میری سواری اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہے، جہاں رک جائے گی محمد عربی وہیں قیام فرمائے گا. حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہیں نہ رکی، سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلا آقا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سارے لوگ مچل رہے تھے. جشن اسی کو کہا جاتا ہے، خوشی اسی کو کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں 2 شعر اور سنا دیتا ہوں اپنی تقریر کے ضمن میں. اجازت ہے؟ جی بالکل. عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا. سبحان اللہ. اس مہینے کے صدقے میں کیا کیا نہ ملا. اب شعر میں دیکھیں. عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا، مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا. کیا کیا نہیں مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا. اس شعر کو دیکھیں. ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا. ارے سب کچھ تو میرے نبی کا صدقہ ہے. نہ آیا ہے نہ آئے گا. پچھلی مرتبہ ماشاءاللہ مزید آپ وضاحت کر رہے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ زمین میرے نبی کے صدقے میں ہے، آسمان میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ شجر حجر ملک فلک ہر شے میرے نبی کا صدقہ ہے.
میں کہنا چاہتا ہوں جسے میرے نبی کے صدقے کا انکار ہو، میلاد النبی سے انکار ہو، آقا کی تعریف و توصیف کا منکر ہو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دے، زمین کے اوپر رہنا چھوڑ دے، کوئی اور آسمان ڈھونڈ لے جو نبی کے میلاد کے صدقے میں نہ ہو، کوئی اور زمین تلاش لے جو آقا کے میلاد کے صدقے میں نہ ہو، یہ سانسیں جو لے رہے ہو کوئی اور ہوا فضا طوفان ڈھونڈ لو جو میرے نبی کا صدقہ نہ ہو۔ اگر اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہنا ہے تو یہی کہنا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات شعر مکمل کر لیں کہ ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا۔ حضرات پچھلی مرتبہ جو میں بلبلا جوش جو دیکھ رہا تھا اس میں کافی کمی ہو رہی ہے، خیر کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائے، بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر اور آدھا گھنٹہ اور سن لے، آدھا گھنٹہ اور اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ تو کوئی بھی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ دیکھیے جب کوئی بھی مجلس پاک سے جب اٹھک بیٹھک کرتا ہے تو مجلس پاک کی محفل پاک کی برکت ختم ہوتی ہے، اس کے لیے تو آپ سنجیدگی کے ساتھ آدھا گھنٹہ اور ملاحظہ کر لیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ موصوف نے بتایا عظیم پیغام میں دے کر جاؤں گا، اب یہ تمہید میں پیش کر رہا ہوں، اب پیغام میں بہت ان قریب آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ شعر دیکھ لیں ایک مرتبہ اور بولے دائیں والے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کے مزار پر انوار پہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام سلامی کے لیے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی بات سن لے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوسری مرتبہ اسے موقع نہیں ملتا، دوسری مرتبہ وہ نہیں آ سکتے۔ آپ پر پروردگار نے کس قدر کرم فرمائی ہے، ہم پر کس قدر کرم نوازی ہے، مومنین مسلمین پر کس قدر کرم نوازی ہے کہ فرشتہ نوری مخلوق ایک مرتبہ آ گئے تو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملے گا قیامت تک۔ آپ وسعت کے مطابق جب چاہیں تب جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ جب چاہیں تب جا سکتے ہیں، آپ ہر مہینے جا سکتے ہیں، سال میں کئی مرتبہ جا سکتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ جا سکتے ہیں، لیکن فرشتہ جو ایک مرتبہ آ گئے دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ شاعر کہتا ہے کہ بہرے سلام روز پہ آیا جو ایک بار، سبحان اللہ۔ بہرے سلام روز پہ آیا جو ایک بار، دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملا، دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملا۔ آخر شعر دعاؤں کے ساتھ جی بتاؤ۔ آپ ماشاءاللہ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں نا بھائی؟ بالکل۔ میں نے اس لیے وضاحت مسلک اہل سنت والجماعت ہی کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے، بات سمجھ؟ اور اس کا مخفف نام سنی ہے، چھوٹا نام، مختصر نام، شارٹ کٹ نام سنی۔ یہ نہیں کہ سنی سن کر بنا ہے، سمجھ گئے؟ سنی سنت والا۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ کہ ابھی بہت ساری باتیں فیاض بھائی تشریف رکھیں، دیگر حضرات ان کے دیگر برادران نے بھی بڑی خدمت کی ہے ماشاءاللہ، شمشاد، نوشاد، ویس، پردھان صاحب، روحل صاحب اور بھی دیگر حضرات جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا، اور آپ تمامی لوگوں کی محنت و مشقت سے یہ جلسہ پوری طرح کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ پوری طرح کامیاب ہے، بلکہ 100% کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ایک بھی شخص کوئی اچھی بات لے کر چلا اور اس پہ عمل کیا یا دوسرے کو بتایا، کل ہی صبح بتا دیا،
تو پورا دن اس کا بھی خوش و خرم گزرے گا اور صدقے کی شروعات ہو جائے گی اور مزید اسے نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, صدقہ جاریہ ہو جائے. تو دیگر حضرات جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ تمامی لوگوں کو کہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے, جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے. آمین میں آمین. یہ بتا دوں اہل سنت کسے کہتے ہیں, بات آ گئی ہے تو اہل سنت آپ نے بہت سے سنا ہوگا, اہل سنت والجماعت مسئلے کا اعلی مسئلے. پہلے یہ سنو, اہل سنت والجماعت یام لفظ نہیں ہے, یام جملہ نہیں ہے, یام شبد نہیں ہے. اہل سنت کا معنی آتا ہے سنت والے. بے شک. عربی کا لفظ ہے اہل مانے والا, سنت کا لفظی معنی طریقہ, رواج, کردار. اہل سنت سنت والے, اور سنت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ سنت مصطفیٰ ہے. بولے کیا ہے سورہ بھائی, سب بولو سنت مصطفیٰ. سارے لوگ بولے کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ. سنت مصطفیٰ. اس لیے ہم کسی اور سنت پہ, کسی اور کی سنت پہ نہیں چلنا چاہتے. کسی دنیاوی زمیندار کی سنت کی ضرورت نہیں ہے, مدینے کے تاجدار کی سنت کافی ہے. بے شک مدینے کے تاجدار کی سنت. اور یہ بھی کہہ دو, ابھی میں ثابت کروں گا کہ یہ بیٹی بچاؤ کا ابھیان کوئی آج لا رہا ہے, میرے آقا دو عالم نے 1450 برس پہلے پیش کیا. بے شک. ابھی میں ثابت کروں گا واقعے کی روشنی میں, حدیث شریف کی روشنی میں, کہ بیٹی بچاؤ ابھیان میرے آقا نے کیسے شروع کیا. آج نہیں, 1440 ہجری ہو رہی ہے, 1440 ہجری. میرے آقا کی ہجرت فرمائے مکہ سے مدینہ 1440 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 1440. اور یہ بھی سن لے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب حق, یہ نیا مذہب ہے, نیا طریقہ ہے, نیا رواج ہے, 1400 برس کی یادگار ہے. نہیں, یہ مذہب حق جب سے دنیا قائم ہے تب کی یادگار ہے. حق ہے. اور خاص کر یہ مذہب حق ہندوستان سے شروعات ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھے وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو قوم سب سے پرانی ہے, علماء کرام کی موجودگی میں میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, حضرت آدم جب جنت سے تشریف لائے تو یورپ نہیں آئے, ایران توران نہیں آئے, بلکہ ہندوستان آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حضرت آدم ہندوستان آئے تو مذہب کی شروعات بھی ہندوستانی سے ہوئی نا بھائی, چاہے ماننے والے ایک ہی کیوں نہ ہو یا حضرت آدم ہی کیوں نہ ہو. اہل حق اور صراط مستقیم کی ابتدا, اہل جنت کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی. حق بات. علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ کہاں کی بات ہے کہ ہندو مذہب سب سے پرانا ہے, عیسائیت مذہب سب سے پرانا ہے. یاد رکھنا اہل حق کا مذہب جسے مذہب موسوی کہے یا مذہب یسوی کہے, وہ سب اہل حق کا مذہب ہے. آج کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں جو صحیح معنوں میں حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت داؤد کی شریعت مطہرہ پہ چل کر دکھایا ہے اور اہل حق کا شیوا اپنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت آدم کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے. سب سے پہلی اذان کہاں ہوئی؟ ہندوستان میں. تو اس لیے یاد رکھنا یہ بیٹی بچاؤ کا ابھیان یہ آج تم لگا رہے ہو, 1440 برس پہلے میرے آقا نے مدینہ شریف میں لگایا. ابھی میں ثابت کروں گا. جی. ابھی پہلے بتاؤں اہل سنت کا معنی سمجھ گئے آپ؟ سنت والے. ہر بات امپورٹنٹ ہوگی, آئے ہو تو کچھ بات سیکھ کر جاؤ, سن کر جاؤ. اور جسے بھی جو بھی پوچھنا ہو, جو بھی معلوم کرنا ہو, سمجھنا ہو, پروگرام کے بعد کر سکتا ہے. ہاں, 1 گھنٹہ ہو 2 گھنٹے ہو, جو بھی جس بات پہ بھی بحث کرنی ہو, معلومات کرنی ہو, کر سکتا. ہر بات با دلیل ہوگی, با سند ہوگی انشاءاللہ. سارے لوگ کہیں انشاءاللہ.
बफज़लिल्लाह बसदक़े रसूलिल्लाह बताउलियाइल्लाह। इंशाअल्लाह। पिछली मर्तबा हमारी रिशाद भाई है और भी फैयाज भाई की कई उनके भाई है, प्रोग्राम के बाद तो आप लोग चले गए, हम लोगों ने हाजिरी दी हजरत की बारगाह में, खिराज अकीदत पेश किया, सलाम पेश किया, उसके बाद फजर की नमाज अदा की, बादहू गुफ्तगू शुरू हुई। इरशाद भाई और भी लोग हैं, तकरीबन फजर के बाद तक गुफ्तगू हुई, कई मसाइल पे, कई मसलों पे गुफ्तगू हुई, कई मसलों पे माशाअल्लाह। और मैंने बिल मुशाफा तशफ़ी बख्श कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं क्या, मैं तो हकीर सरापा तकसीर हूँ, ये हुजूर आला हजरत का फैजान है। बोले सुभान अल्लाह। इसलिए नेमतुल्लाह कादरी को अपने आप पे नाज नहीं है, अपने आप पे घमंड नहीं है, हमें किसी चेयरमैन पे नाज नहीं है, एमएलए पे नाज नहीं है, वजीर आला पे नाज नहीं है, वजीर आजम पे नाज नहीं है। हाँ नाज है गौसे आजम पे नाज है। हाँ भाई बोलते रहो सुभान अल्लाह। नाज है ख्वाजा आजम पे नाज है। हाँ नाज है शहीद आजम पे नाज है। सुभान अल्लाह। और ये भी बता दूं कि हमें हिंदुस्तान पे इसलिए फख्र नहीं है कि यहाँ पे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अगरचे ये मुसलमानों ही की यादगार है, ये सब मुसलमानों ही की यादगार है, लेकिन फिर भी घमंड नहीं, फख्र नहीं है। हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे नाज नहीं है, इसलिए कि हम तो ये कहते हैं मेरे आका के फरमान के मुताबिक दुनिया मिज़रतुल आखिरा, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है। इस दुनिया की वैल्यूएशन, वैल्यू, कदर हम आखिरत की नजर में एक मक्खी के बराबर भी नहीं देते, मक्खी के बराबर भी नहीं देते। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इस दुनिया की कदर कीमत मक्खी के बराबर भी होती तो गैरे मुसलमान को, नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं कहना चाहता, लोग कहते हैं क्यों नाम लेते हो, हाँ, गैर लोगों को इस दुनिया में से एक जर्रा के बराबर भी नहीं लिया जाता। तो मुसलमानों मैं ये कहकर आगे बढ़ो, मुझे किसी चीज पे नाज नहीं है, हिंदुस्तान पे इसलिए नाज नहीं है कि यहाँ लाल किला है, इसलिए नाज नहीं है यहाँ कुतुब मीनार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे यूपी और बिहार है, बड़े बड़े शहर है। हाँ